Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second convocation of Indus Valley School of Art and Architecture. Guests are requested to be seated as the convocation procession will shortly begin. The convocation procession consists of 31 graduating students from the faculties of Architecture, Design, and Fine Arts. This is the first graduating class of the Faculty of Architecture. Following the graduating students are the faculty, both part-time and full-time, the coordinators, and the heads of departments. Members of the executive committee and members of the board of governors will then follow. Lastly are the chairman of the executive committee, Mr. Salim Tariani, the keynote speaker, Professor Dr. Iqbal Ahmad, the executive director, Mrs. Noorjahan Bilgrami, and the chairman of the board of governors, Dr. Akhtar Hamid Khan. The design for our convocation robes is based on the abba worn on ceremonial occasions in the Mughal courts. The material selected in the traditional hand-loomed cotton susi woven for centuries in Sindh. The embroidery pattern has been evolved from the Mughal design. The off-white khadar, worn specially today by participants of the procession, has been woven by the master weaver, Mr. Abdul Wahid, at the school campus. The headgear is a combination of the turban, worn in the courts, and the cap worn by both men and women in Gilgit and Hunza. The theme music for the convocation was composed by Ustad Imdad Hussain and Ikhlaq Hussain. It is based on Rag Darbari and was played live by the two sitar maestros at a first convocation last year. Guests attending the convocation last year would recall that the school had organized an exhibition of 64 prominent artists of the city. It was the largest representative exhibition in several years. This year, we have arranged a unique exhibition of selected works of art from the private collection of Mr. Wahab Jafar. Indus Valley School is most grateful to Mr. Wahab Jafar for making this exhibition possible. The exhibition can be viewed immediately after the convocation ceremony will remain open until the 13th of December from 9 a.m. to 5 p.m. The tradition of planting a fruit tree on the campus by the graduating class will continue this year. The new graduates will plant a chiku sapling at the conclusion of the convocation. Ladies and gentlemen, the convocation procession is about to commence.
I now request the guests to rise for the national anthem. सरजमीन शाद बाद किश्वरे हसीन शाद बाद तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद बाद पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वते अखुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ता बिंदाबाद शादबाद मंज़िले मुराद परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल साए खुदाए जुल जलाल Mr. Chairman, may I request you to declare the convocation open? I declare the convocation open. We begin the proceedings with the recitation of the Holy Quran by Fatma Nayyar, fourth-year student of the Faculty of Architecture.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. This recitation was from Surah Al-Hashr. The English translation is presented by Muizur Rahman Shah, 4th year student of the Department of Textile Design. In the name of Allah, most gracious, ever merciful. Allah is He, beside whom there is no God, knower of the unseen and the seen. He is the most gracious, the ever merciful. Allah is He, beside whom there is no God, the sovereign, the most holy, the source of peace, the bestower of security, the protector, the mighty, the subduer, the exalted. Holy is Allah, far above that which they associate with Him. He is Allah, the Creator, the Maker, the Fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies Him. He is the mighty, the wise. The Executive Director of Indus Valley School of Art and Architecture, Mrs. Noor Jahan Bilgrami, will now present the welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman of the Board of Governors, Dr. Akhtar Hamid Khan, Dr. Iqbal Ahmad, members of the Board of Governors, members of the Executive Committee, faculty, graduating students, parents, and friends of the Indus Valley School, Assalamu alaikum. On behalf of the Indus Valley School of Art and Architecture, I wish to extend a warm welcome to all of you, and especially to Professor Dr. Iqbal Ahmad, whom many of us associate with his candid column in the newspaper Dawn, and that is how he would like to be introduced. But Dr. Iqbal is much more than a columnist. Words like versatile, multifaceted, an institution by himself often come to mind when one attempts to portray him. A champion of freedom, freedom of thought and action, a rebel against the establishment, a crusader for truth and just causes, a romantic in the genre of Faiz Ahmad Faiz, academician, writer, and an educationist. Dr. Iqbal Ahmad is Professor of International Relations and Middle Eastern Studies at Hampshire College, Massachusetts, and the managing editor of the Third World Quarterly, Race and Class.
His articles on international relations and third world affairs have been widely published in both newspapers and scholarly journals in South Asia, the Middle East, Europe, and America. He has been in the throes of recent events which have shaken the mighty Western establishments and dramatically changed the course of world history. A participant in the Algerian War of Independence, one of the prime movers of the Vietnam War protests in the 1960s, a teacher at both Cornell and Princeton, a lobbyist, and a commentator on contemporary history. It is not surprising that Edward M. Said dedicated his monumental work, Culture and Imperialism, to Dr. Iqbal Ahmad. Having recently returned to Pakistan after 30 years of exile, he has established the Khaldunia Foundation and is presently setting up the Khaldunia University in Islamabad, a center for the liberal arts and the sciences. Iqbal Sahab, your presence here today is a great honor for this institution and a source of inspiration for all of us. Last year, while we gathered here to celebrate the first convocation of the school, life in this city was disruptive and violence was raging. Together, though momentarily, we all felt peaceful, bathed in the serene morning light. Wisdom of Professor Qarar Hussain and Dr. Akhtar Hamid Khan soothed and deeply touched every heart and lit the flame of hope. We are here yet again, after a year, carrying with us the same faith and belief, clinging to that flickering hope, whilst our city continues to bleed. Qarar Sahib's words still ring in my ears. I quote, "Lust of power and pelf, when driven by fear, is uncertainty, is destructive of moral values and civilized manners. Man becomes blind to what he cannot exploit and exploits all that he can. This culture or anti-culture fills the world, the land and wind and water with pollution, and human soul with sickness, tension and aggression and revenge. When culture departs, anarchy spreads." Unquote. It is in this environment which is engulfing and drowning each one of us that we collectively at Indus Valley School are struggling to hold our heads above the water and breathe and feel free. It is a place much like the place Rabindranath Tagore spoke of. I quote, "Where the mind is without fear and the head is held high, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfections, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. Let my country awake." Unquote. Our effort here is to try and blend knowledge, freedom, truth, reason, and thought with action. To deliver the right education, we have to understand the meaning of life as a whole. To understand life is to understand ourselves. The Indus Valley School of Art and Architecture has a curriculum that aims at developing integrated whole persons so that the graduates of the school may prove to be artists, designers, and architects who are firmly rooted in their own context, people who look for creative solutions to the problems of their own society. It aims at developing a critical bent of mind, an awareness of current issues, and the ability to reflect on them.
As the 20th century moves to a close, there's a growing awareness nearly everywhere of the divide between different cultures. It was time for us to stop and reflect and look inwards and question ourselves about where we stood in time and place. What is the relevance of the education we are imparting? It was now necessary to review and revise our curriculum. Our system is still strangulated by the colonial education, which ignored our history, tradition, and rich cultural heritage. Our references and inspiration continue to lie outside, whereas inwards we are insecure and ignorant of our ancestors' achievements and the zenith they had reached. Surrounded with the wealth of information, we need to find our identity. Architecture curriculum was thus revised to address issues relative and relevant to Asian and Pakistani realities. The aim of this program is to provide a cultural climate that promotes and encourages students to discover their own approach to design of the built environment. Through this development, we hope that a language of architecture appropriate to our needs will emerge. Emphasis is placed on the Islamic and regional architecture so the students thoroughly understand the historical context. The school aims to turn out architects who are not elitist designers, but individuals with a strong sense of responsibility, not only towards their own work, but to the society as a whole. In this spirit, fourth semester architecture students participated in and won a nationwide competition for Amjad's Village, a low-cost rural women's craft center based in a village near Harappa. The students visited the site, researched the local environment, and used indigenous materials in their designs. The seventh semester students undertook a project in Lahore with Kamil Khan Mumtaz, where they analyzed 5 Mughal monuments reflective of our heritage. Kamil Khan has requested us to publish their findings as, in his own words, this study exceeds by several years work done by other scholars on these buildings. In the Communication Design Department, students are made aware of the need to evolve a design vocabulary that is related to their own cultural roots. This year, the 7th semester design students completed a major commission of promotional material for courier service DHL, which includes the diary and calendar designs for 1996. Our students visited the mangrove forest of the Indus Delta to compile a photographic essay meant to spread awareness through visuals. This gave them a chance to understand the environmental disaster and communicate their concern through the photographic media. A research of the indigenous languages and scripts of Lower Sindh has also been carried out. Its findings are displayed in a small exhibition at the Convocation. Inspired by environmentalist Nargis Latif of Gul Bahau and his slogan, Safai Nisf Iman Hai, the school collected garbage for recycling. Wet garbage was made into compost, and the dry garbage was sold. The money collected will be used for greening the environment within and outside the school. Earlier this year, the Institute of Engraving and Printing Technology was established by the Indus Valley School of Art and Architecture in collaboration with the Pakistan Security Printing Corporation. 2 offset printing presses have been installed at the school by the PSPC to help train students to specialize in printing technology. The traditional art of hand engraving is a dying skill, and through this program, we would like to revive and sustain this art.
I would like to acknowledge the initiative taken by Mr. Roshan Zamir, Chairman, Pakistan Security Printing Corporation, in setting up this institute. The Department of Textile Design offers a major in print design and weaving. Over the last 3 years, the students have been working on projects for the textile industry. Mohammad Farooq textile mills have printed designs made by our students and also introduced them to foreign buyers from Germany and Italy. Textile students put up a stall at the Pakistan Fashion Apparel Fair. Their work generated a lot of interest from local and foreign buyers. A study trip to the interior of Sindh was made to document traditional textiles and crafts which are fast disappearing. Motivated by a vegetable dye workshop conducted at our school by a visiting specialist, a student has researched the dyeing process to produce about 150 shades from 8 natural sources. Abdul Wahid Sahib, a master weaver, continues to share his lifelong experience with the students. Some of you are already aware that the khaddar worn today by the members of the academic procession has been woven by him at the campus. Special mention must be made of the research done by a textile student on the patterns and motifs of balconies and grills of the oldest settled area of Karachi, Kharadar and Meethadar. In the Department of Fine Arts, the students shoulder a greater sense of responsibility to the self and the society. Emphasis is placed on skill development so that the students acquire the ability to translate and express their ideas and thoughts in different media. Our fine art faculty actively sculpts, paints, and prints, and regularly exhibit their work, which itself generates new energy and life in the department. In addition, the school spaces are used to hold lectures, seminars, and exhibition. On the occasion of our first convocation, an exhibition of 64 artists of Karachi was held, the first of its kind in 2 decades. Most of these works were donated to the school to form part of its collection for its permanent art gallery. To mark our second convocation, an exhibition of selected paintings, prints, and sculptures from the private collection of artist Wahab Jafar has been organized. The idea of this exhibition was conceived in response to our acute need to acquaint our students with the work of senior artists, which provides a point of reference and inspiration for them, and in turn leads to the making of art rooted in our cultural milieu. On behalf of the school, I would like to thank Wahab Jafar Sahib for his generosity in sharing his valued personal collection. One of Indus Valley School's most significant and exciting projects is the shifting of the 100-year-old Nasarwanji warehouse from Kharadar to this site. In April this year, stone by stone, the building was unbuilt. In 3 months, 15,732 stones were carefully removed, labeled, numbered, and brought to the plot adjacent to our campus. Miraculously, only 50 odd stones have been damaged in this process. What has been remarkable is the fact that this task was performed by unskilled labor used to demolishing old buildings and destroying them completely. When the objective of rebuilding was explained to them, they sensitively participated in careful handling and transferring of the stones. The building will use as far as possible all original timber flooring, windows, and doors. The physical moving of 20,000 square feet of an old warehouse to a new location is, to our knowledge, the first time
such a project has been undertaken in this part of the world. We therefore have no precedent and hence no one to ask for advice. We are learning as we go along. To raise funds for this project, we require 150 individuals to donate 100,000 each. Their names would be prominently acknowledged on the building. To date, I am pleased to announce that 35 individuals have already pledged 100,000 each, and we are grateful for the generous donation of 10 lakhs from the Nasarvanji Trust. This is a historic event, and you, as conscientious citizens, we hope will join us in completing this unique task. I would like to take this opportunity to clarify that the funds used for construction of the Indus Valley campus have been raised entirely from private donations made for this purpose. The tuition fees received from the students is hardly sufficient for the operational expenses of the school. Not a single rupee from this is diverted to any construction fund. I would like to state that this school is a non-profit institution, also helps to finance education for those students who lack the means to pursue studies here. In the last 5 years, 1.8 million rupees have been given as Kharze Hasna to deserving students. It has been a year since we held our first convocation, a turning point in the history of the school. Looking back, it is heartening to recall both the learning the school was able to foster and the fact that these young men and women are now professionals in their own right, firmly anchored in the outside world. As a new graduating class leaves the school every year, we hope that the relationship between the school and the wider community that surrounds us will continue to prosper and grow. We expect that our alumni will be the critical link in this process. In the end, I would like to share a reflection with you. Carlos Castaneda says, "Look at every path closely and deliberately. Try it as many times as you think necessary. Then ask yourself, and yourself alone, one question. Does this path have a heart? If it does, the path is good. If it doesn't, it is of no use." Thank you. The Governor of Sindh is the patron of the Indus Valley School. On this, the second convocation of the school, the patron has a message for the occasion. May I request Mr. Salim Tariani, Chairman of the Executive Committee, to read out the message. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I congratulate the faculty and staff of the Indus Valley School of Art and Architecture on holding their second convocation. It indeed is a rewarding moment for both the teachers and the taught. The Indus Valley School of Art and Architecture has adequately catered to bring to the fore the important disciplines of art, design, and architecture, which ultimately have a profound bearing on our environment, heritage, and culture. This institution is also an example of the positive results achieved through selfless devotion and incessant hard work, worthy enough to be emulated, encouraged, and applauded. The Indus Valley School of Art and Architecture, despite resource constraints, has come a long way from what it was at its inception.
its progress and success speak volumes about the efforts and dedication of a group of dedicated individuals who persevered in spite of heavy odds. I'm sure they would keep up their good work. As a patron, I assure the school of my continuous support in their noble endeavors. I congratulate the graduating students and their parents on successfully qualifying their courses and wish them all success in their future careers. Kamaluddin Asfar. May I now request Professor Dr. Iqbal Ahmad to deliver the convocation address. باسم البديع وغفور الرحيم. Mr. Chairman, Madam Nurjahan Bilgrami, Mr. Samir Salim Karyani, trustees, faculty, administration of the Indus Valley School, parents, guests, I am honored to speak at this second convocation of the Indus Valley School and thank you for according me this privilege. The convocation speaker is normally expected to usher graduating men and women out from the sheltered and presumably carefully university life to the challenging business of confronting the real world. Words of wisdom culled from lived lives and learning are deemed to be in order at this time, as are stirring invitations to a life of service to society with integrity, idealism, pursuit of excellence, etc., etc. I was tempted at the beginning to offer all this and more to you in the best possible tradition of the convocation speaker. But I suspect that you need none of that. I know that you know all those wise counsels already. So why don't you, each of you, make up the speech I should have given and internalize it the best you can. I shall talk instead about artists and intellectuals and their role in society. They are the ones in the business of working with their minds, or so we assume. What distinguishes humans from animals is the manner in which people use the mind. And what distinguishes various levels of civilization, their literary and artistic achievement, their economic prosperity, and a moral outlook, is the extent and manner in which the resources of the mind are put to use. This is a profoundly complex subject,
There are a myriad aspects to it, and I shall discuss only one which I deem important for this occasion. It has to do with the notion, by no means uncontested, that it is the intellectual's special responsibility to affirm the good and just and resist the bad and unjust. The argument obviously is a moral one, envisages a permanent symbiosis of affirmation and resistance in artistic and intellectual life. When artists, poets, intellectuals lose sight of this symbiosis, art suffers, intellect stagnates, and people lose hope and faith in future. This interplay of affirmation and resistance is, I argue with you, the essence of art, the motor of creativity, and the soul of aesthetics. It alone rescues history and liberates collective memory from bitterness of pain and humiliation. It is thus that artists and architects leave timeless and universal monuments to the spirit of their time, which no historian can match or has matched. I'm thinking of Goya's paintings of the Spanish resistance to Napoleon's invasion, of Picasso's Guernica, of the pitiless faces that Rembrandt painted of the trustees of the almshouse in which he had lived through cold winters. And if I may add a very personal Pakistani note to it, during the 3 decades that I lived abroad, the men in power, Muhammad Ayub Khan, Yahya Khan, Zulfiqar Ali Bhutto, and Muhammad Ziaul Haq, did a lot to alienate me from the state and the country. But the poets, by contrast, brought me closer to this society. They, not the traffic-stopping VVIPs, have invested our history with its few moments of genuine glory. That was Habib Jalib reciting in his resonant voice, तेरे आईन को, ऐसे दस्तूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता. And Faiz Ahmad Faiz, placing his tongue in every link of the prisoner's chain. मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोई है उंगलियां मैंने और लबों पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्के जंजीर में ज़बां मैंने. Faiz and Jalib shall live in our collective memory and shape our consciousness long after the dictators have been forgotten. Their talents were not unique by any means. Critically judged, Jalib was not
a great poet. Several of his contemporaries had greater talent, yet Jalib shall be remembered more than most for his universal affirmation of life and his uncompromising opposition to oppression and justice. Fez was the greater poet, no doubt, but he too had competitors, among them Nun Min Rashid, Miraji, Firak Gorakhpuri. Yet he has touched us as no Urdu poet has done in our time. If I were to explain his extraordinary power as a poet, I would offer first his qualities of affirmation, the values he assigned to resistance, and his universal humanity. These attributes Jalib shared with Faz, and in this lay their common Pakistani greatness. Intellectuals and artists can serve, as I trust you will, as a beacon to the most beleaguered people in history. I am tempted to cite two recent examples from Bosnia. Oslo Bodenje. Oslo Bodenje is a Bosnian newspaper. It started during World War II as a partisan newspaper of resistance from the underground against the fascist occupiers of Yugoslavia. After World War II, Oslo Bodenje developed into Bosnia's most prestigious and largest newspaper. Then, as Yugoslavia broke up, it supported Bosnia as a multi-ethnic and secular Muslim country. Muslim in the sense that the majority of its population was to be Muslim. But Oslo Bodenje practiced what it preached. Its editor is a Muslim. Its deputy editor, a most incredibly brave woman, is a Serb. The staff are mixed Muslim, Croat, and Serb. And as such, the newspaper and its offices became a target of the Serb nationalists and fascists. And they are an easy target indeed. For the old building of Oslo Bodenje is situated in the famous Sniper's Valley of Sarajevo, from where they have refused to move. In very easy range of Serb snipers who sit and shoot from the top of the hills. The newspapers and staff have sustained many injuries, 3 deaths, and yet did not miss a single day of publication. Printing sometimes printing a single page. And thus it became a symbol of Bosnian resolve. The Sarajevo's people's will to live, and above all, it became a monument to the failure of the Serbs to break Bosnian will. One day, I asked Kamal Kurspahic, the editor of Oslo Bodenje, just about
8 or 9 hours after his car had been blown up, but he had somehow survived. I asked Kamal, why don't you move the newspaper outside of Sarajevo? We can't, he said simply. Oslobodenje is a lighthouse. The second example, also from Bosnia, involves young architects. Many of you are architects. Last year, an exhibition entitled Sarajevo, Past, Present, and Future, was held in Paris. From Paris, it came to New York, where I saw it. It had been put together by students of architecture at the University of Sarajevo. It was divided in 3 parts. The first room, the students had reconstructed piece by piece with photos, paintings, sketches, and narratives. Narratives culled from past books, travelers' accounts, etc. They had reconstructed the destroyed city of Sarajevo as it was once upon a time. In the second room, they had reproduced in minute, painful detail, street by ruined street, Sarajevo, as destroyed by Serb bombers and snipers. And in the third room, they had prepared detailed plans, very detailed plans, architectural drafts, public buildings, private residences, parks, museums, mosques, the works. They had prepared in drafts and papier-mâché models their plans for rebuilding Sarajevo. Awesome. Truly awesome. As I was leaving, 2 professors approached me and said, Doctor, how did you find this? I mumbled a question. Did your students prepare all this for Paris and New York? And out came the answer, oh no. They wanted to show the people of Sarajevo, the good, bad, and the wonderful. Fortunately, our country and people do not confront genocide. Sometimes we do not know how lucky we are. We are victims instead of greed. Greed of power, greed of money, and sometimes greed of greed. We cannot save this country by becoming, no,
It is insider moths that are eating into the fabric of our society, and we cannot save it by becoming moths ourselves. We should begin by cleaning up our own closets, mental and professional, of moths. Each of these has a name: proximity to power, greed of money, consumerism, callousness towards the poor. Creativity suffers when intellectuals and artists seek proximity to power. Medieval Muslims saw poets as belonging in two categories: Sha'irul Khilafa and Sha'irul Imama. The Sha'irul Khilafa, poet of power, lived in the capital city, the Darul Khilafa. He enjoyed the caliph's favors, or those of his courtiers and viziers, and basked self-importantly in privileges of patronage. Artistically, the Sha'irul Khilafa tended, as they say in Arabic, من تخلف خلف دائما, tended to slide backwards, becoming adept only at the passing skills of hijv and qasida. The Sha'irul Imama, the poet who leads, the poet who led, जो इमामत करता था, lived in the provinces most of the time, often in modest circumstances, close to the heartbeat of society. The contrast was drawn again between the Khilafa and the Imama in our century by Antonio Gramsci, the Italian Marxist philosopher. He distinguished the state and civil society as distinct entities. Gramsci draws three fundamental conclusions. One, when civil society, which includes professional and literary associations and institutions, conforms uncritically or is coerced by the state into silence, then totalitarianism prevails. Two, when civil society enjoys a lively network of institutions and associations, such as this school, and these institutions and associations of civil society maintain critical links with state institutions, then democracy prevails. And three, when state and society are structurally and culturally separated, and their relations are antagonistic to each other, then conditions of civil war and anarchy obtain. And society evades either fate of anarchy or civil war only when its intellectuals and artists, its intelligentsia as a whole, forges and popularizes a program of reform or revolution. In all three situations, the choices that artists and intellectuals make affect not only their own, but their society's destiny.
The point of all this is that as artists and architects, you will have to face, during all your professional lives, the problem of choosing your moral and political location. The choices you make will affect, perhaps in determining ways, the future of a state and society in your country. This country, it seems to me, is on the threshold of Gramsci's last scenario. The state is increasingly separated from civil society in Pakistan. I am at the moment a Sha'irul Khilafa, at least in the sense that I live in Islamabad. And more extraordinary city you have never seen before. Travel, if you will, from satellite town or the Chaurangi in Rawalpindi, only 2 miles towards Murray on the thing called the Murray Road. On both sides of the road, you have the bustling life of Pakistan. Motorcycles are getting in your way, cars are getting in your way, and occasionally, an ox or a cow or a goat throws in the spanner. I mean, there I am, stop the traffic. It's life, it's full-scale Pakistan. There is noise, there are shops, there are people, there are poor, there are rich, there are middle class, and you travel on this busy road called the Murray Road in Rawalpindi, and you suddenly reach at this point, and to your left there is a turning. You turn to the left and the world changes. All they have not done is put a gate and say, tremble ye all, the state begins. Society stops. So the point is that I think it seems to be on the threshold. There is another way of looking at it. Look, this may very well be the only country I know whose every major poet in the last 50 years has served a jail sentence. Each one of them. Faz, Jalib. One of the few who escaped you have forgotten, Hafiz Jalandhari. All you know about him is Abhi to main jawan hu. Anyway, that's neither here nor there. I'm getting away from the text, you understand that. There is a fundamental antagonism, both structural and cultural, that is growing between the state and society. The main factor behind this development is an increasing contrast and antagonism between the existing system of power and the growing system of production in Pakistan. Our system of power is colonial in inheritance and is structurally designed to serve a rural economy. It is controlled by a feudal, military, bureaucratic elite. But Pakistan's is an increasingly industrial economy in which urban middle class and working class people constitute already about 30% of the population and contribute a little more than half of the gross domestic product. Naturally, the structure of our governance, especially of the cities, is totally outdated and necessarily dysfunctional.
doesn't work, can't work. This, I think, this condition is at the root of Karachi's crisis more, I believe, than the ethnic divide, MQM's very bad politics, or the unlawful excesses of the Pakistan and Sindhi governments. I should talk now about Karachi, a city you know better than I do. I suppose that with few exceptions, you are Karachi's youth. Born and bred here in a crucible. It is widely described as a metropolis of Pakistan, which means literally, I looked up the dictionary, it means the chief city of a country and its center of activity. And so it is Pakistan's commercial capital, melting pot of its workers, professionals, and industrialists. The largest taxpayer to the nation and country, and currently the sustainer of its deepest wounds. Karachi is the meeting point of our past and present, and of our future. Meeting point of our promises and betrayals, our great hopes and greater disillusionment. This city is awash with contradictions. It's multi-ethnic metropolis torn by ethnic strife. A modern, very modern megalopolis ruled by a feudal elite. This rich city is home to the very poor, and even in its Kachi Abadis, a magnet to the displaced and disinherited. Its dynamism defies calculation and defeats prediction. For years now, it is being murdered and refuses to die. Ladies and gentlemen, in this class of 1995, Karachi is Pakistan, and you are its future. That is why I am here. It was at a peace rally for Karachi that Aqil Bilgirami Sahab invited me to speak here. And to my absolute surprise, I accepted without hesitation. I say surprise because deeply weary, tired of my extravagant activism, my family has conditioned me to stall on speaking invitations. My wife always says, think, say, I will give an answer tomorrow. Always say, I will let you know tomorrow. Well, in this case, there was no tomorrow. Instinct overwhelmed discipline because it concerned an engagement at the Indus Valley School.
It symbolizes, as no other institution does, the spirit of Karachi. Think of it. It is a thoughtfully planned center of creativity, founded amidst a mindless orgy of violence and destruction. Its very establishment and growth has been an affirmation of life, an act of resistance. I am sure you will join me in thanking the men and women, sponsors, trustees, and backers who launched this flagship of the future amidst a savage storm. Staff, faculty, and students, by your affirmative and devoted participation in building this school, you have defied and defeated an oppressive environment. So keep the good fight going, for najat-e did-o dil ki घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. I would like to now request the acting head of the Faculty of Architecture, Mr. Shahid Said Khan, to read out the citations and present the candidates from the Faculty of Architecture to the Chairman of the Board of Governors for the award of degrees. Sir, I present to you the students who have been examined and have qualified for the degree of Bachelor of Architecture, to which I pray they be admitted. Shajil Hamid. Imran Bari. Farhan Ahmad. Hassan Raza.
Shamila Arshad Zuberi, passed with distinction. Saman Mahmood, passed with distinction. Moina Ahmad, passed with distinction. Ishrat Hanif, who is unwell and has not been able to attend. Shela Ansari. Shobha Dawani. Uzma Salahuddin. Maliha Alamgir. Shazia Saeed. Asia Zubair. Numan Faruqi. Bravo. I now request Mrs. Nilofer Farooq, Coordinator of the Department of Communication Design, to read out the citations and present the candidates from the Departments of Communication Design and Ceramic Design to the Chairman of the Board of Governors for the award of degrees. Sir, I present to you the students who have been examined and have qualified for the degree of Bachelor of Design in the departments of Communication Design and Ceramics, to which I pray they may be admitted. Farha Diba Haq. Ceramics. Sayyida Sabahat Qadri.
Communication Design. Uzma Afzal, Communication Design. Sahar Rahman, Communication Design. Afaf Zahir, Communication Design. Iram Fatma Khandwala. Unfortunately, Iram is not in the country. Thank you. Mrs. Shehnaz Ismail, Head of the Department of Textile Design, will now read out the citations and present the candidates from the Department of Textile Design to the Chairman of the Board of Governors for the award of degrees. Sir, I present to you the students who have been examined and have qualified for the degree of Bachelor of Design in the Department of Textile Design, to which I pray they be admitted. Faiza Shafiq, passed with distinction. Saima Hussain. Masuma Moiz Firozpurwala. Shazia Taj. I request Mrs. Noorjahan Bilgrami, Head of the Faculty of Fine Arts, to read out the citations and present the candidates from the Faculty of Fine Arts to the Chairman of the Board of Governors for the award of degrees. Sir, I present to you the students who have been examined and have qualified for the degree of Bachelor of Fine Arts, to which I pray they be admitted. Asma Sherali Mundrawala, passed with distinction. Huma Mulji, passed with distinction. Sophia Ahmad. Sheher Banu Hussain.
Shazia Maqsood. Faryal Samdani Sethi. I now request the Chairman of the Board of Governors to admit the graduating students to their respective degrees. By virtue of the authority vested in me as the Chairman, Board of Governors of this school, I admit you to your respective degrees and charge you that ever in your life and conversation you do prove yourself worthy of the same. At the second convocation, academic awards are being presented to 6 graduates who have achieved a distinction for their overall academic performance. The minimum passing mark in the final assessment is 65%, whilst a distinction is awarded to students achieving 85% and above. May I request Professor Dr. Iqbal Ahmad to present the awards to the recipients. Asma Mundrawala from the Faculty of Fine Arts. Huma Mulji from the Faculty of Fine Arts. Faiza Shafiq from the Department of Textile Design. Saman Mahmood from the Faculty of Architecture. Muina Ahmad from the Faculty of Architecture. Shamila Arshad Zubairi from the Faculty of Architecture. The 1995 award for outstanding research and dissertation carried out by a student of the graduating class instituted in the memory of Dr. Salimuzzaman Siddiqui goes to Saman Mahmood from the Faculty of Architecture. Saman's research pertained to city graveyards, and her design proposal was for a contemporary Muslim cemetery. I now request the Executive Director, Mrs. Noorjahan Bilgrami, to make the announcement for the next award.
The Founders Award has been instituted to give recognition to a student of the graduating class who has not only excelled in his or her academic performance, but who also showed a strong commitment to the school and to the chosen discipline, participated in extracurricular activities both within and outside the school, has been humble, open-minded, and mature in dealings with faculty members and with fellow students. In other words, the award gives recognition to the graduate who most closely reflects the philosophy of the school as outlined by the founders. Traditionally, the Founders Award is given away by one of the founders of the Indus Valley School. May I request Shahid Sajjad to present the Founders Award. Founders Award to Moina Ahmad of the Faculty of Architecture. The valedictory speech will be presented by Asma Mundrawala from the Faculty of Fine Arts. Asma graduated with 87%, which was the highest amongst the graduating class of 1995. Dr. Akhtar Hamid Khan, Dr. Iqbal Ahmad, the Board of Governors, the Executive Committee, guests and fellow students. Assalamu alaikum. It is nearly a year ago that our colleague Alia stood here and delivered the valedictory speech at the first convocation of the Indus Valley School of Art and Architecture. Time has flown by fast, and this year, along with the design and fine arts students, the school graduates its first batch of architecture students. We have too, like the previous graduates, seen the school grow from its modest beginnings and have grown with it in many ways. We were part of the changes that the school has undergone from its initial stages to the institute that it has become today. As the first and second batches joining a new school, we did not know what to expect from it. But in our first year, through the level of excellence that was demonstrated in every aspect of teaching, and the extreme involvement and dedication which our faculty displayed, we were able to place our confidence in them and in our school. We learned to challenge ourselves, our ideas, and thinking process, which was in many ways new and unfamiliar to us. Not only did we learn to confront those challenges, we also measured up to them. In all three departments, architecture, design, and fine art, the association with our teachers and with professionals from various fields prepared us to interact with and face the challenges of the outside world. The Indus Valley School is now on its way to receive its sixth batch of students in January. More and more students are drawn to the school each year, and it is no longer a new school. It has seen the implementation of several young ideas that it began with a little more than 5 years ago. The task of taking those ideas forward and putting them to practical use now lies with its graduating students. As the school sends out graduates into the various professional fields of architecture, design, and fine art, there is a growing need for a general acceptability of the arts in all circles of life around us. We bear upon our shoulders the heavy responsibility of not only gaining that acceptability, but also spreading an overall understanding amongst those around us. If we are to live in Karachi as architects, designers, and artists, we must work towards a change in attitude, and for that we ask you for your help.
We consider ourselves privileged to have received this education. At the same time, we realize that the process of learning does not end here. We leave here equipped with the tools to improve the level of awareness, be it through the organization of our environment, through the media, or through images. As a student leaves school, he realizes that he is no longer under the protective shelter of his institution. At this point, I would like to mention the need for a certain level of communication that must remain between the alumni and the institution. The existence of a common platform is essential for a healthy, interactive environment that will nurture growth and creativity. As we leave the school today, we go with the pledge to serve our respective professions with the honesty, sincerity, and the excellence with which we were taught. We are indebted to all our teachers, from the foundation year to the final year, for their tireless dedication in imparting their knowledge to us. Thank you for your support and your faith in us. We wish the school every success and hope that the students now and in the years to come uphold its name and gain from it as much as we have gained. Thank you. May I now request the Chairman of the Board of Governors, Dr. Akhtar Hamid Khan, to present the concluding remarks. ڈاکٹر اقبال احمد، نور جہان بلگرامی، میں پہلے آپ کی اجازت سے اردو میں بولوں گا، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے زمانے میں جب ہم جوان تھے، جس طرح انگریزی سمجھی جاتی تھی آج کل اس طرح نہیں سمجھی جاتی۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 30-40 سال پہلے کبھی اتفاق سے مجھے بلایا جاتا تھا کہ حاضرین سے خطاب کرو، تو میں شروع کیا کرتا تھا میرے بھائیوں اور بہنوں، لیکن اب 82 سال کی عمر میں اچھا نہیں معلوم ہوتا، تو میں کہوں گا میرے بیٹوں اور بیٹیوں۔ جو کچھ کہنا تھا وہ کہا جا چکا ہے، اور جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا گیا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، لیکن ایک خلاصہ آپ کو ضرور پیش کروں گا، اور میں شروع کرتا ہوں ڈاکٹر اقبال احمد سے۔ آپ نے بھی ان کے مضمون ڈان میں پڑھے ہوں گے۔ جب ان کا مضمون چھپتا ہے تو میں اس کا ایک ایک لفظ بڑے غور سے پڑھتا ہوں۔ میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ امریکنوں کی تمام کمزوریاں بہت اچھی طریقے سے بڑی تشریح سے پیش کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہماری کمزوریاں، وہ فلسطینیوں کی کمزوریاں، وہ عربوں کی کمزوریاں، ہمارے نقائص، ہماری بے ایمانیاں، ہماری جاہلیت، ہماری بد انتظامی کا اچھی طرح ذکر کرتے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ دشمن کو گالی دینا، دشمن کے خلاف لڑنا، یہ مقابلتاً آسان ہے، اور اپنے سے لڑنا اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مشہور حدیث ہے
جب ہمارے حضرت ہمارے رسول بدر کی اتنی بڑی فتح کے بعد واپس آئے تو پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ تھی رجانا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں، اب ہمیں اپنی طرف توجہ دینی ہے۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے، لیکن ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس جہاد اکبر کو اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ جہاں جہاد اصغر کا ذکر آتا ہے تو بس جوش میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، ہندوؤں کو گالیاں دے کے خوش ہوتے ہیں، یہودیوں کو گالیاں دے کے خوش ہوتے ہیں، امریکنوں کو گالیاں دے کے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنی طرف ذرا آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے۔ مجھے اپنی لمبی چوڑی زندگی میں دو چار ہی آدمی ایسے نظر آئے ہیں جن میں یہ ہمت تھی کہ جب جہاد اصغر ہو رہا ہے تو اس وقت ذرا جہاد اکبر کی طرف بھی توجہ دلا دیں۔ پہلا شخص جو مجھے یاد آتا ہے، اس وقت میری عمر شاید 6-7 سال یا 8 سال تھی، وہ خلافت کی تحریک کا زمانہ تھا۔ مولانا محمد علی جیسے آدمی، مولانا محمود الحسن، بڑے بڑے جغادری مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ دارالحرب ہے، اس کو چھوڑ کے اور چلے جاؤ، ہجرت کرو، اور ہزاروں مسلمان اپنا سب کچھ بیچ کے افغانستان جا رہے تھے، جہاں پر انگریزوں کا پٹھو امیر عبد الرحمان بیٹھا ہوا تھا اور بلبلا رہا تھا انہیں دیکھ کے، ان کی پٹائی کر رہا تھا۔ تو اس وقت صرف ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ مسلمانوں، تمہیں جوش کی نہیں، تمہیں ہوش کی ضرورت ہے۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ شہید گنج کی مسجد پر لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک رات میں لاہور کے مسلمانوں نے شہید گنج میں مسجد بنا دی ایک رات میں، اور بہت خوش ہوئے کہ فتح ہو گیا۔ بعد میں شہید گنج ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن خیر ایک آدمی تھا جس میں یہ ہمت تھی، ڈاکٹر محمد اقبال، ان کے شعر مجھے یاد ہیں، اور اس وقت سے یاد ہیں جبکہ انہوں نے تازہ تازہ لکھے تھے اور یہ چھپے تھے بانگ درا میں، کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور ڈاکٹر اقبال میں یہ ہمت تھی کہ اپنا بھی انہوں نے تجزیہ کر دیا۔ آج کل اگر ڈاکٹر اقبال کے لیے کوئی ایک تنقید کا لفظ کہہ دیا جائے تو لوگ ڈنڈوں سے اس کا سر پھاڑ دیں گے بات کرنے والے کا، لیکن خود ڈاکٹر اقبال دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ خیر، تو میں ان کی اس لیے تعریف کرتا ہوں۔ شکست جو ہوتی ہے وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، دشمن کی چالاکی، دشمن کی کانسپیریسی، دشمن کی ظلم اور زیادتی سے شکست نہیں ہوتی ہے۔ شکست اپنی، یہ ڈاکٹر اقبال خوب سمجھتے ہیں کہ عربوں نے اور فلسطینیوں نے بار بار جو ایک چھوٹی سی سلطنت، اسرائیل جو ہے وہ چند لاکھ ہے، چند 3-4 ملین ہیں،
اور عرب جو ہیں وہ 100 ملین سے زیادہ ہیں اور بار بار شکست ہوتی. اور اب کی دفعہ انہوں نے تازہ ترین اپنے آرٹیکل میں مقابلہ کیا تھا کہ 50 سال تک جو عربوں نے غل مچایا، شیخیاں ماریں، اناڑی پن سے لڑائی کی اور شکست کے بعد شکست کھائی، اس کی گویا کہنا چاہیے کہ ایک قسم کی نقل پاکستان میں ہو رہی ہے 50 سال سے کشمیر کے معاملے میں. خیر، اب میں ڈاکٹر اقبال کی طرف سے اپنی توجہ آپ لوگوں کی طرف کرتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے. یہ ایک قسم کی کرامات ہے. ہم لوگوں میں اب یہ صلاحیت نہیں رہی ہے کہ کرامات کو سمجھ سکیں. وہ بھی ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا جائے. اور ان حالات میں اکبر الہ آبادی نے جب سر سید کا انتقال ہوا ہے تو یہ لکھا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کرنے والے کہنے والے میں. باتیں بنانا بہت آسان ہے، دوسروں کی تنقید کرنا، یہ کہنا کہ ہائے ہائے گورنمنٹ بہت خراب ہے، پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، یہ بہت آسان ہے، ہر کوئی کر رہا ہے. کسی نے کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، کسی نے کسر نہیں اٹھا رکھی. لیکن یہ کہ آؤ کمر کسو، ہمت کرو، کچھ کام کر کے دکھاؤ، وہ کرو جو سینٹ فرانسس نے کہا ہے کہ ڈونٹ کرس دی ڈارکنیس، لائٹ اے کینڈل. اندھیرے کو مت کوسو، ایک چراغ جلاؤ، بتی جلاؤ. یا بدھوں کی اس میں کہا جاتا ہے کہ ہاں دنیا بہت خراب ہے، چاروں طرف بے ایمانی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جھوٹ ہے، دکھاوا ہے، ہیکڑی ہے، شیخی بازی ہے، ایک سمندر ہے خرابیوں کا. تو کیا کرو؟ ایک جزیرہ بناؤ، اس میں جزیرہ بناؤ. کھپم بائما دیپم بھوا، خوب محنت کر کے ایک جزیرہ بناؤ، اپنے آپ کو ایک جزیرہ بناؤ. اصلی حل مسئلے کا یہ ہے، وہ خواہ کراچی ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہاں اگر مسئلے حل ہوئے ہیں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے سب کچھ کر دیا. گورنمنٹ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ بھی کیا ہو. سب کچھ تو خیر بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن بہت کم کام بھی بہت کم ہوتا ہے. لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو بجائے اندھیرے کو کوسنے کے چراغ جلاتے ہیں، بتی جلاتے ہیں. وہ کرتے ہیں جو خرابیوں کے سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ بنا دیتے. آپ لوگوں نے وہ کیا ہے، اور میں اس کرامات کو جو یہاں کے استادوں نے کی ہے، جو یہاں کے اسپانسرز نے کی ہے، ان کو میں خوب مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ خرابیوں کے سمندر کے بیچ میں جزیرہ بنانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن کتنا ضروری کام ہے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے، میں بھی ساری عمر جزیرے بناتا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے اپنا سلوگن یہ بنایا تھا، اور یہ سلوگن میں آپ لوگوں کو بھی پیش کرتا ہوں. آتش کا شعر ہے
کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ چلو کام شروع کرو اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ ہزار ہا نکلو ذرا گھر سے باہر، سفر تو کرو، بہت ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ انہوں نے شروع کیا اور دیکھ لیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس دن بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو بجٹ پیش کیا گیا، اور میں یہ دیکھ کے میں سمجھا کہ یہ کیا کرامات ہے کہ ابھی انہیں 2 3 4 سال ہوئے ہیں اور اتنا بڑا ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا۔ 5 کروڑ کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، 1.5 کروڑ کا بجٹ ان کا اپنی آمدنی سے ہونے لگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے، کتنے شجر سایہ دار انہیں مل رہے ہیں۔ اچھا، اسی بات کو چونکہ ہم مسلمانوں کو شعر و شاعری کا بہت شوق ہے، اور آج کل کے زمانے میں سب سے چٹخارے دار چیز جو ہے وہ سیکس ہے، تو اسی اصول کو کہ ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں، غالب نے سیکس کے محاورے میں بیان کیا ہے۔ وہ آپ کی تفریح کے لیے پیش ہے کہ اس لب سے مل ہی جائے گا بوسا کبھی تو ہاں، شوق فضول و جرت رندانہ چاہیے، شوق فضول و جرت رندانہ چاہیے۔ خیر، معاف کریے گا، اس چٹخارے کو معاف کریے گا، کیونکہ ہم بغیر مرچوں کے ہمیں سالن اچھا نہیں لگتا ہے۔ اچھا، اب میں مخاطب ہوتا ہوں ہمارے جو نئے گریجویٹس ہیں، ان سے میں وہی میری مرغے کی ایک ٹانگ میں ایک ہی بات دہرائے جاتا ہوں۔ 2 باتیں ان کو سمجھنی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ پروفیشنل کمپیٹنس ہونی چاہیے، ہنر ہونا چاہیے، وہ اصلی چیز ہے۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی، کمال حاصل کرو تو دنیا میں تم عزیز ہو جاؤ گے۔ دولت سے آدمی عزیز نہیں ہوتا، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لالچی ہو گئے، اپنے ہنر کو ذریعہ بنانا چاہتے ہیں امیر ہونے کا۔ ارے بابا، تم امیر ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا اگر تمہارا ہنر کچا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پروفیشنلز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر پورے نہیں اتر رہے۔ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے آرکیٹیکٹ، ہمارے انجینئرز، ان کا ہنر کچا رہ گیا، اگرچہ مال و دولت ان کے پاس بے تحاشا، مال جمع ہو جاتا ہے اور ہنر کچا رہ جاتا ہے۔ مال بہت پکا ہے، مال بہت پکا ہے، اونچی دکان پھیکا پکوان، یہ کیفیت۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کریے۔ پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ آپ خوب مالدار ہو جائیں۔ آپ نے آرکیٹیکچر سیکھا ہے اس لیے بہت ساری دولت کما لیں، سب سے بڑا محل آپ ہی بنا لیں اپنے لیے۔ یہ مقصد نہیں ہے آرکیٹیکٹ کا اور آرٹسٹ کا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہنر میں کمال حاصل کریے۔ آدمی کا گزارا بہت تھوڑے اس میں ہو سکتا ہے، اور پرانی وزڈم یہی ہے، خواہ وہ گریس کی ہو یا مسلمانوں کی ہو، اے ماڈسٹ کمپیٹنس، تھوڑے پر گزارا کرو اور اپنا ہنر بڑھاؤ۔ کفاف اس کا نام ہے ہماری شریعت میں، کہ بس تھوڑے پہ گزارا کرو، بہت سا مال مت جمع کرو۔ بلکہ ہم لوگ کبھی قرآن کی اس آیت کا ذکر نہیں کرتے کہ ان المبذرین ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیاں مت کرو،
یہ عیاشیاں مت کرو، تبذیر مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اس قسم کی فضول خرچیاں اور دکھاوے کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہو جاتے ہیں، اور ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ لیے، ہم شیطان کے بھائی ہو جاتے ہیں جب ہم خوب عیاشی کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اور شیطان کا بھائی جو ہوگا وہ تباہ ہوگا، کیونکہ بالآخر دنیا پر حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہے، شیطان کی نہیں ہے. شیطان دھوکہ دیتا ہے. خیر، یہ یاد رکھیے کہ اپنی توجہ ہنر کی طرف کریے اور دولت کے پیچھے مت دوڑیے. تھوڑے پر گزارا کرنا سیکھیے. ارسطاٹل کی بات مانیے، سوکریٹیز کی بات مانیے، غزالی کی بات مانیے کہ کفاف پر گزارا کریں، تھوڑے پر گزارا کریں. اور چونکہ آپ لوگ شعر سن کے خوش ہوتے ہیں تو اور آپ کو بابا طاہر عریان کی ایک ربائی سناتا ہوں. بہت اچھا اس نے مشورہ دیا ہے. بابا طاہر عریان سلطان سنجر کے زمانے میں تھے، پورے 1000 برس سے زیادہ. ننگے پھرا کرتے تھے، مجذوب تھے، لیکن ان کی ربائیاں آج تک ایران میں اس پر 2 تارے پر گائی جاتی ہیں. وہ ربائی یہ ہے: موم چوں اشتراں قانے بے خارم، میں اونٹ کی طرح سے کانٹے کھا کر خوش رہتا ہوں. موم چوں اشتراں قانے بے خارم، خوراکم خار و خربارے بے بارم. کانٹے کھاتا ہوں اور بڑا بھاری بوجھ اٹھاتا ہوں. ازیں قرض خلیل و بار سنگیں، اتنا کم خرچ اور اتنا بھاری بوجھ اٹھانے کے بجائے ہنوز از روئے مالک شرم سارم، ابھی تک مجھے مالک سے شرم آتی ہے. اگرچہ اتنا کانٹے کھاتا ہوں، اتنا بھاری بوجھ اٹھاتا ہوں، پھر بھی مجھے شرم آتی ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے وہ میں نہیں کی. خیر، دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو پروفیشنل ایلیٹ ہے وہ چونکہ دولت کے پیچھے دوڑ رہی ہے، وہ صرف امیروں کی خدمت کرتی ہے، امیروں سے اسے فیس ملتی ہے، غریبوں کی کوئی خدمت نہیں کرتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے واسطے کچھ ان کی طرف بھی توجہ کریے، کچھ ان کی بھی مدد کریے. اس قسم کے آرکیٹیکٹ بنیے جو کچھ غریبوں کے گھر بھی بنانے میں مدد کر سکے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں صرف یہ باتیں ہی نہیں بنا رہا. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آرکیٹیکٹ، کوالیفائڈ آرکیٹیکٹ کس طریقے سے غریبوں کو گھر بنانا سکھاتے ہیں اور نالیاں بنانا سکھاتے ہیں، تو آئیے آپ پروین رحمان کو دیکھ لیجئے، آپ عارف حسن کو دیکھ لیجئے، اور دیکھیے کہ تھوڑی سی توجہ دی گئی ہے اور اس کا کتنا بڑا نتیجہ نکلا ہے. وہ میری یہ گزارش ہے. 2 گزارش ہیں. ایک تو یہ کہ دولت کو اصل مقصد مت سمجھیے، ہنر کو اصل مقصد سمجھیے. ہنر حاصل کریے، ہنر کو بڑھائیے، دولت کو مت بڑھائیے. وہ اور شیطان کے بھائی مت اور بہن مت بنیے. اگر آپ بہت زیادہ دولت جمع کرتے ہیں تو آپ شیطان کے بھائی بنتے ہیں اور شیطان کی بہن بنتے ہیں. اور بالآخر جو شیطان کا بھائی اور بہن بنے گا وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرے گا اور اپنی قوم کو بھی تباہ کرے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اگر میں داڑھی رکھ لوں تو بہت بڑا مولوی بن جاؤں. اچھا، آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کرتا ہوں. انہوں نے بھی ذکر کیا ہے تو میں کیوں نہیں کروں. اور اب میرا روئے سخن، میرا خطاب
مسلمانوں کی مڈل کلاس سے، پاکستانی مڈل کلاس سے، پاکستانی ایلیٹ سے، کراچی کے امیر آدمیوں سے، جن کا ایک اچھا نمونہ یہاں موجود ہے. آپ لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، امن نہیں ہے، آپ آرام سے دولت نہیں کما سکتے، آپ نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں لیکن اس میں ڈاکو آ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو السیٹین کتے پالنے پڑ رہے ہیں، آپ کو سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑ رہے ہیں، اور اس سب کا مورد الزام آپ ٹھہرا رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت آپ کے لیے امن قائم نہیں کر رہی. میرے بھائیوں اور بہنوں، نہیں بلکہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے. جو بیج آپ نے بویا ہے اب آپ اس کی فصل کاٹ رہے ہیں. میں حضرت محمد شاہ رنگیلے خوب جشن مناتے تھے، عیش کرتے تھے، اور جب میدان جنگ میں نہیں جاتے تھے، فوج کی نگرانی نہیں، کچھ نہیں، بس عیش کر رہے ہیں، خوب عیش کر رہے ہیں، روز رنگ رلیاں من رہی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ نادر شاہ کا خط جب آیا غصے کا تو جناب بیٹھے پی رہے تھے، تو وہ خط، یہ پتہ نہیں قصہ صحیح ہے یا نہیں، بہرحال لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ حافظ کا شعر پڑھا، این دفتر بےمانی غرق میں نابولا، کہ یہ بےمانی خط و کتابت، یہ دفتر شراب کے پیالے میں ڈبو دو. اچھا، اس کے بعد نادر شاہ آیا اور 6 گھنٹے میں 60,000 آدمی دہلی میں قتل ہوئے. اس وقت بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت، ہمارے اعمال کی شامت نے نادر کی صورت اختیار کی ہے. اس کو حفیظ جالندھری نے بہت اچھی طرح اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ رنگیلے بادشاہ صاحب بھی رو رو کر یہ کہتے تھے، خدا نے آج اپنے قہر کی صورت دکھائی ہے، میرے اعمال کی شامت ہی نادر بن کے آئی ہے، میرے اعمال کی شامت ہی نادر. آپ کے اعمال کی شامت ڈاکو بن کے آئی ہے. یہ کتے، یہ سیکیورٹی گارڈ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ایک بنیادی غلطی کی ہے. آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ غریبوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ اطمینان سے بڑا سا گھر بنا سکتے ہیں، خوب دولت کما سکتے ہیں، اور پولیس آپ کی حفاظت کرے گی کہ اور دولت کماؤ اور بے فکر رہو، اگر ڈاکو آئے گا تو اسے ہم مار ڈالیں گے. یہ نہیں ہوتا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آپ نے غریبوں کو ڈسمس کر دیا، آپ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، صرف اپنے اس میں لگے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ میرے اعمال کی شامت ہی نادر بن کے آئی ہے. آپ کے اعمال کی شامت ڈاکو بن کر آئی ہے، اور ابھی جو جتنے آئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے ملک میں دولت نہیں بڑھ رہی، آپ کے ملک میں غریبی بڑھ رہی ہے، آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اس لیے آپ کے ملک میں ڈاکو جتنے امیر ہوں گے اس سے 100 گنا زیادہ ڈاکو ہوں گے. یہ سمجھ لیجئے. خدا کے واسطے ذرا جاگیے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا کریں، کیا کریں. شروع کر دیں کہ حکومت بہت خراب ہے، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو وہ کرنا چاہیے، اور آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. آپ آرام سے لیٹے رہیے، آپ آرام سے دولت کمائے جائیے،
آپ خوب بڑے بڑے گھر بنائے جائیے اور عیش کیے جائیے اور حکومت آپ کی حفاظت کرے جائے. دیکھیے ٹالسٹائے اب سے 100 برس پہلے روسیوں کو وارن کر رہا تھا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو، ادھر وہ صرف ہیں، انہیں غلام بنا رکھا ہے، ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں، ادھر ان کے روپے سے تم عیش کر رہے ہو، خوب ٹھاٹ کر رہے ہو، ہر وقت رنگ رلیاں منا رہے ہو، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا. تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک ایسے کہ what then must we do, what then must we do، کیا کرنا چاہیے. آج کل بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ what then must we do، کیا کریں کیا کریں. اس کا خلاصہ بالکل مختصر ہے، کیونکہ یہ مرض جو پیدا ہوا ہے یہ اس خود غرضی، اس لالچ، اس اندھے پن سے ہوا ہے کہ غریبوں کا ہمارے ملک میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہمیں بس اپنا پیٹ بھرنا ہے. اور بدقسمتی سے وہ پیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ بھرتا ہی نہیں، کم بخت پیٹ بھرتا ہی نہیں. جتنا اس میں مال ڈال رہے ہیں وہ سب ہضم ہو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے دوزخ کی آواز نکل رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ دوزخ میں لوگ دنا دن پھینکے جا رہے ہیں، بھرے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے آواز آ رہی ہے حل میں مزید، اور لاؤ، اور ہیں، اور لاؤ، اور لاؤ. تو ہمارا یہ پیٹ کا خیر مرض کی وجہ تسمیہ یہ ہے، خود غرضی، لالچ، غریبوں کی طرف بے توجہی. اس کا علاج جو ٹالسٹائے نے بتایا ہے وہ وہی ہے جو جان دی بیپٹسٹ نے بتایا. اس سے جب پوچھا what then must we do، تو اس نے کہا کہ he who has 2 coats let him give 1 coat to those who don't have any coat. آؤ ان کو شریک کرو ان کی. اب میں اور لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، اتنے ہی کافی ہے. یہ سمجھیے کہ آپ کے ملک میں زبردست اکثریت غریبوں کی ہے، اور جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے یہ تناسب اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور ان کو نہ تو آپ ڈسمس کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنا کتے اور سیکیورٹی گارڈ کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ کی حفاظت یہ ہے کہ آپ ان کے 4 بنیادی مسئلے حل کرنے میں مدد دیجیے. وہ 4 بنیادی مسئلے ہیں ہاؤسنگ اور سینیٹیشن، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایمپلائمنٹ. یہ خواہ گاؤں ہو یا شہر ہو، یہ 4 بنیادی مسئلے ہیں، اور یہ حل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ محنت کرنے کو تیار ہیں. ان میں وہ انرجی موجود ہے، ان میں وہ ریسورسز موجود ہیں. آپ کی گائیڈنس نہیں ہے، آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہمیں وزیر اعظم اور صدر اور UN اور ورلڈ بینک کو اور IMF کو گالیاں دینی چاہیے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے ایک محلے میں یہ تنظیم کریے، ایک محلے میں غریبوں کے یہ مسئلے حل کرنے میں مدد دیجیے. اور اگر آپ جاننا چاہیں کہ کس طرح، تو جناب عالی میرے بھائیوں اور بہنوں یا میرے بیٹے اور بیٹیوں 15 سال سے یہ فدوی یہی کام کر رہا ہے. اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس طرح ہر محلے میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے کے غریبوں کو ان کے گھر، ان کی صفائی، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کے روزگار میں آپ مدد کریے. کیسے ہم بتا دیں گے آپ کو. اور دوسرے یہ جو آپ سیکیورٹی چاہ رہے ہیں، یہ نہ تو پولیس آپ کو مہیا کر سکتی ہے، نہ حکومت، یہ بھی آپ کو خود کرنا ہوگا. کیسے؟
دیکھیے جب مغل سلطنت تباہ ہوئی تو کیا ہوا؟ کوئی حکومت نہیں رہی. ایک ایک گاؤں اپنے اپنے آپ کو فورٹیفائی کیا, اپنی حفاظت کی. اور سب سے عمدہ مثال جو تھی وہ سکھوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بالآخر پنجاب پہ قابض ہو گئے. روہیلوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اودھ پر قبضہ کر لیا. آپ کے مرہٹے جو تھے وہ اٹھے, لیکن سب سے زیادہ جو اچھی مثال ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی تنظیم کی, اپنی حفاظت کی اور پورے ہندوستان کے مالک ہو گئے. تو یہ محلے محلے میں آپ کو اپنی حفاظت کے لیے نیبرہڈ کمیٹیز بنانی ہیں جو ایک طرف غریبوں کی مدد کر رہی ہوں گی اور دوسری طرف اس علاقے کو منظم کر رہی ہوں گی. اور بس اتنا ہی کافی ہے. اور معاف کریے گا کہ وہ شعر پہ میں ختم کرتا ہوں. حالی نے کہا ہے کہ یاروں کو تجھ سے حالی اب سرگرانیاں ہیں, نیندیں اچاٹ دیتی تیری کہانیاں ہیں. Mr. Chairman, sir, may I request you to declare the convocation closed. The graduating students are requested to assemble behind the stage for the tree planting ceremony immediately after the departure of the convocation procession. Ladies and gentlemen, kindly remain seated until the departure of the convocation procession when further announcements will be made.
The exhibition of selected works from the collection of Mr. Wahab Jafar is on display in the seminar hall on the third level. An exhibition on the indigenous scripts of Lower Sindh has been arranged on level 2 by the students of 7th semester Communication Design. The signage on display throughout the school has been designed by the students of the 4th semester Communication Design. Symbols used on them will remind you of the excellence achieved in the various arts by the Indus Valley civilization. In addition to this, academic works of students from each department will have been put up for your viewing. Ladies and gentlemen, please join us for tea, which is being served in the open hall located to your right on the second level. Thank you.
Contact us for seminars, symposiums, and workshops. Technical and medical photography. Commercial and industrial transparencies. Musical and stage programs. Birthdays, engagements, and weddings. Transfer from PEL to NTSC, NTSC to PEL. Transfer from 8mm and 16mm to video. Artistic studio and production house. Today's memories are well recorded for tomorrow's remembrances by expert people. Hakim Sons.